ابھی آپ کو اہم خبر دیں، اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس میں جیل ٹرائل کے خلاف چیئرمین پی ٹی آئی کی انٹرا کورٹ اپیل پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ اس کیس کا شارٹ آرڈر آج ہی سنایا جائے گا۔ یہ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ریمارکس دیے ہیں۔ مزید تفصیل جانیں گے جیو نیوز کے نمائندے اویس یوسف زئی سے۔ اویس، کیا تفصیلات ہیں؟ کب تک متوقع ہے فیصلہ آج سنایا جائے گا؟ جی دیکھیں، اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس کے جیل ٹرائل اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی عدالت کے جج کی تعیناتی کے خلاف چیئرمین پی ٹی آئی کی انٹرا کورٹ اپیل پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے، جو آج ہی سنایا جائے گا۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ریمارک کیے ہیں کہ اگرچہ تفصیلی فیصلہ وجوہات کے ساتھ بعد میں جاری ہوگا، لیکن شارٹ آرڈر آج ہی 5 سے 5:30 بجے کے درمیان جاری کر دیں گے۔ عدالت نے 2 بہت اہم سوالات جو ہیں وہ رجسٹرار ہائی کورٹ سے پوچھے تھے، جن کے جوابات آج بینچ کے سامنے رکھے گئے، اور انہوں نے بتایا ہے رجسٹرار ہائی کورٹ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو کہ ٹرائل کورٹ کے جج کی تعیناتی کے پروسیس کا آغاز اسلام آباد ہائی کورٹ نے ہی کیا تھا، اور ٹرائل کورٹ کے جج کی جانب سے جیل ٹرائل سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کو آگاہ بھی کیا گیا تھا۔ آج سلمان اکرم راجہ نے اپنے جوابی دلائل مکمل کیے۔ ان کا یہ کہنا تھا دلائل میں کہ جیل ٹرائل کے لیے ایک طریقہ کار موجود ہے۔ جیل ٹرائل کے لیے پہلا قدم جج کا مائنڈ ہوتا ہے کہ وہ جیل ٹرائل کا فیصلہ کرے اور اس حوالے سے جوڈیشل آرڈر پاس کرے، لیکن اس کیس میں ایسا نہیں ہوا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ جج نے خطوط لکھے، جس کے بعد جو ہے سارا پروسیس ہوا، اور کیبنٹ سے جو اپروول ہوئی ہے وہ بھی کافی تاخیر سے ہوئی، اس لیے کیبنٹ کی اپروول سے پہلے ہونے والی جتنی عدالتی کارروائی ہے وہ غیر قانونی ہے، اس کو غیر قانونی ڈکلیئر کیا جائے گی۔ انہوں نے عدالت سے استدعا کی۔ آج اٹارنی جنرل منصور اوان بھی عدالت کے سامنے پیش ہوئے، اور انہوں نے بھی اپنے جو ہے جوابی دلائل مکمل کیے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ جو جیل ٹرائل ہے وہ اوپن ٹرائل ہے، اور وہاں پر اس سے پہلے صرف یہ ایشو تھا کہ جو کورٹ روم دیا گیا تھا جیل میں وہ بہت چھوٹا تھا اور اس میں گنجائش کم تھی، اس لیے لوگوں کو وہاں پر ایکسیس نہیں تھی۔ لیکن اب اس حوالے سے چیف جسٹس نے ایک آرڈر پاس کیا ہے، اور سنگل بینچ کے آرڈر کو مد نظر رکھتے ہوئے اب اوپن ٹرائل کے حوالے سے جو گائیڈ لائنز ہیں اس کو فالو کیا جا رہا ہے۔ عدالت نے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا ہے، اور یہ آج ہی سنایا جائے گا۔ ٹھیک ہے، فیصلہ محفوظ کر لیا، اور یہ شارٹ آرڈر آج ہی 5 سے 5:30 بجے کے درمیان سنایا جائے گا۔ بہت شکریہ ویس اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما سعید غنی نے کہا ہے کہ بدماشی اور غنڈہ گردی قبول نہیں، کراچی پر قبضے کی کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی۔ پیپلز پارٹی میں شامل ہونے والے ایم کیو ایم کے سابق رہنماؤں کے ساتھ پریس کانفرنس کے دوران سعید غنی نے کہا کہ پیپلز پارٹی میں شامل ہونے والوں کے گھر کے سامنے لوٹے لٹکانے سے متعلق میڈیا پر چلنے والی خبریں غلط ہیں۔ ایم کیو ایم لوگوں کو خوفزدہ کر رہی ہے، ہم بھی ان کے گھروں کے باہر پتلیاں لٹکا دیں گے۔ ایم کیو ایم پاکستان بدقسمتی سے اس وقت جو پی ایس پی کے نرغے میں ہے، انہوں نے جس قسم کی حرکتیں اور اونچے ہتھ کنڈے شروع کیے ہیں وہ بہت ہی افسوسناک ہیں۔ کل سے کچھ ٹی وی چینلز خبریں چلا رہے ہیں کہ کچھ لوگوں کے گھروں کے باہر لوٹے لٹکا دیے ہیں، یہ غلط ہے۔ یہ ایم کیو ایم وہی حرکتیں کر رہی ہے کہ جو آنے والے لوگ ہیں ان کو خوفزدہ کر سکیں۔ جو غنڈہ گردی اور بدماشی کی زبان آپ استعمال کر رہے ہیں وہ کسی طور پر بھی قابل قبول نہیں ہوگی۔ آپ نے تو یہ جھوٹی خبریں لگائیں کہ کسی کے گھروں پہ آپ جو ہے وہ لوٹے لٹکا رہے ہیں، ہم جھوٹی خبریں نہیں لگائیں گے، ہم کٹ پتلیاں بنا کے آپ کے گھروں پہ لگا دیں گے کہ آپ کٹ پتلیاں ہیں۔ آپ حقیقی سیاست نہیں کر رہے ہیں، آپ اشاروں پہ چل کے کسی طرح سے شہر پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، وہ نہیں ہوگا۔ اور سعید غنی کی پریس کانفرنس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں رہنما متحدہ قومی موومنٹ علی خورشیدی۔ علی خورشیدی صاحب، کہے گا کہ سعید غنی صاحب نے آج ایم کیو ایم پر کافی الزامات لگائے ہیں، آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، سعید غنی صاحب کو ایسے بیانات کی نہیں بلکہ ایک اچھے طبیب کی ضرورت ہے۔ یہ بات سب تمام ہی سیاسی ورکر جانتے ہیں کہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کا ووٹ جو ہے وہ جماعت کا ووٹ ہوتا ہے، انفرادی ووٹ نہیں ہوتا ہے۔ یہ جن رہنماؤں کے ساتھ بیٹھ کے یا جن لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے یہ پریس کانفرنس کر رہے تھے نا، تو وہ اپنے گھروں کے ووٹ نہیں دلوا سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کو جو پریشانی لگی ہے نا، ان کی پریشانی اس لیے ہے کہ پچھلے 15 سالوں سے مطلق العنان اس صوبے پر حکمرانی کر کے 22,000 ارب روپے اس صوبے کی عوام کے پیسے کو خرچ کر کے یہ آج جب ہم الیکشن کے پروسیس میں جا رہے ہیں، 2024 کے الیکشن میں جا رہے ہیں، تو یہ اپنے کاموں کے کوئی ایک ماڈل یوز ہی نہیں بتا سکتے ہیں۔ ان کی پریشانی یہ ہے کہ 15 سالوں سے انہوں نے جو کرپشن کر کے 22,000 ارب روپے کی کرپشن کر کے اقرب پروری کر کے نوکریاں بیچ کے انفراسٹرکچر خراب کر کے یہ شہر جو صوبائی دارالخلافہ بھی ہے
اس کو 4 ورسٹ لیونگ سٹیز میں شامل کرا دیا گیا ہے. یہ ہے ان کی پریشانی. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بات میں اور اس میں ایڈ کرتا چلوں کہ ان 15 سالوں کی کارکردگی بتانی چاہیے تھی پیپلز پارٹی کو. آج ان کا حال یہ ہے کہ یہ لندن کے بائیکاٹ کا سہارا لے رہے ہیں. تو ان کے ان بیانات سے عوام کے سامنے بھی یہ بات بڑی کلیئر ہوتی جا رہی ہے کہ لندن کے بائیکاٹ کا اصل بینیفیشری کون ہوگا, کہ خود پیپلز پارٹی والے لوگ ہوں گے, کیونکہ ان کے پاس بتانے کو کچھ ہے نہیں. دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ جو بات کر رہے ہیں نا کہ پی ایس پی نے جو ہے وہ ایم کیو ایم جو ہے وہ پی ایس پی کے نرغے میں آ گئی ہے. بات یہ ہے کہ ان کا جو ہمارا 1 سال پہلے ہونے والا جو اتحاد ہے, جو مؤثر اتحاد ہے, جو مضبوط ایم کیو ایم ہے, جو متحرک ایم کیو ایم ہے, وہ ان کے لیے پریشانی کا باعث ہے. آپ کے علم میں یہ بھی بات ہوگی کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ مختلف ٹاؤنز میں جلسہ کر رہی ہے, اور ابھی تو صرف 3 ٹاؤن کا جلسہ کیا ہے, تو ان کے ایسے ایسے بیانات آنا شروع ہو گئے. تو ان کی پریشانی, پیپلز پارٹی کی پریشانی ہمارے لیے باعث اطمینان ہے. یہ مضبوط اور متحرک ایم کیو ایم نے 75 لاکھ لوگ بازیاب کرائے ہیں اس سینٹرز میں. یہ ہے ان کی پریشانی. ان کی پریشانی یہ ہے کہ ان کو یہ بات بالکل کلیئر ہو چکی ہے کہ شہری سندھ کی عوام جو ہے وہ متحدہ قومی موومنٹ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے, ایک مضبوط اور متحرک ایم کیو ایم کے ساتھ کھڑی ہے. یہ تمام وجوہات ہیں جن کی بنا پر یہ ساری باتیں کی جا رہی ہیں. ٹھیک ہے علی خورشیدی صاحب, بہت شکریہ جی انہیں سے گفتگو کرنے کے لیے. ایون فیلڈ اور العزیزیہ ریفرنسز میں سزاؤں کے خلاف میاں نواز شریف کی اپیلوں کی سماعت آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوگی. چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب پر مشتمل بینچ سماعت کرے گا. عدالت میں پیشی کے لیے میاں نواز شریف کا قافلہ اسلام آباد کی حدود میں داخل ہو گیا ہے. اسی سے متعلق مزید تفصیل بتائیں گی جیو نیوز کی نمائندہ نورین سلیم. جی, سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کا قافلہ مری کی حدود سے اسلام آباد کی حدود میں داخل ہو گیا ہے. قافلے کے ساتھ سخت سیکیورٹی انتظامات کیے گئے ہیں. اس سلسلے میں کل ہی اسلام آباد انتظامیہ اور آئی جی اسلام آباد کو ہدایت جاری کر دی گئی تھی. اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی غیر متعلقہ افراد کا داخلہ ممنوع ہے, اور اس تمام کارروائی کی کوریج کے لیے چند صحافیوں کو اجازت نامہ جاری کیا گیا ہے. آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں العزیزیہ ریفرنس اور ایون فیلڈ ریفرنس میں سزاؤں کے خلاف اپیل پر سماعت ہوگی. جی